ہم لوگوں کے جتنے حکام بالا ہیں یہ معذرت کے ساتھ وہی بوٹ پالشیوں والا کام انہوں نے کیا ہوا ہے، وہی یہ ان کے وہ گھوڑے پال زمین اٹھا کے رکھی ہوئی ہے انگریزوں کی، وہی انہوں نے حرکتیں ٹپیکل چوڑوں والی انہوں نے کی ہوئی ہیں کہ ان لوگوں نے کبھی بھی امت کے بارے میں نہیں سوچا۔ انٹرنیشنل میڈیا اس قسم کا بکاؤ میڈیا ہے کہ اس نے ہمیشہ اس نے ہر جگہ پہ یہ چیز وائرل کر دی کہ جناب یہ تو سانحہ پیش آ یہ کوئی فائر ورکس اپنے ہی تھے جس سے وہ جل کے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہ بیسیکلی ایک نیوکلیئر بام تھا، وہ پورا ایک ایٹم بم نہیں لیکن نیوکلیئر ویپن استعمال کیے گئے تھے، اور وہ F-16 کی تصویر بھی آئی ہے، وہ آپ کو میں شیئر بھی کر دوں گا، جو فوٹیجز آئی ہیں جو امریکہ نے سیل آؤٹ کیا اسرائیل کو۔ ویٹرن ٹائمز جو امریکہ کا ہی اپنا نیوز پیپر ہے جس کو پینٹاگون ہی پیچھے سے چلا رہا ہے، اور یہ ساری خبریں نیٹو اور امریکہ کے اگینسٹ دیتا ہے، اور سب سے پہلے خبر یہاں بریک کی جاتی ہے، اس سے پہلے کہ کوئی اور مسلمان آ کے اٹھ کے کہہ دینا کہ اس نے ظلم کیا ہے تو بولیں گے یار یہ تو ویٹرن ٹائمز نے کیا، یہ تو ویسے ہی ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہوتا ہے، جسے 2-4 صحافی نہیں رکھے ہوتے کہ آپ نے بس ہمارے خلاف بولنا ہے اور بعد میں آپ پہ لیبل لگ جائے گا یہ تو پیڈ ہے، لہٰذا آپ کا نیریٹو کوئی بھی بولے گا تو لوگ کہیں گے نہیں یہ تو فلاں کو کاپی کر رہا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ کوئی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، اسرائیل نے کوئی پنگے شنگے لینا شروع کیے لبنان کے ساتھ بھی، جارڈن کے ساتھ بھی، جو اس کی نیبرنگ کنٹریز ہیں، یہ ساری ان کی زمینوں کو آکوپائی کرنا چاہ رہا ہے۔ کرونا وائرس جو آپ کا ایک انٹرنیشنل مارشل لا امپوز کیا گیا ہے، اس کی آڑ میں آ کے جو غزہ سٹرپ ہے اس غزہ سٹرپ سے فلسطینیوں کو نکالا جا رہا ہے، اور یہ کافی حد تک اسرائیل اس میں کامیاب ہو چکا ہے، انہیں نکال کے پراپر، پہلے تو وہ قابض تھا نا، اب وہ مالک بننے کی کوشش کر رہا ہے بیت المقدس اور مسجد الاقصیٰ کا، اور پھر وہ وہی اسے اندر سے اس کی جو جڑیں ہیں وہ کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کوئی 2-1 ہفتے پہلے ان کی جھڑپ ہوئی اسرائیل اور حزب اللہ کی، اور حزب اللہ نے چنگے بھلے راکٹ فائر کیے ان لوگوں پہ۔ اب اسرائیل اپنی ناک اور اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ خبر بریک آؤٹ نہیں کی، اور حزب اللہ نے اس لیے نہیں بریک آؤٹ کی کیونکہ اس کا نام ویسے اس کا اور حماس کا دہشت گرد تنظیموں میں آ گیا، جو فلسطین کی آزادی کی بات کرے وہ تو ویسے دہشت گرد ہوتا ہے، جو کشمیر کی آزادی کی بات کرے وہ ویسے دہشت گرد ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں تنظیم کا فلاں مسلک ہے لہٰذا ہم نہیں مانتے، تو فلاں تنظیم کا فلاں مسلک ہے تو ہم نہیں مانتے، ہم لوگ تو ان جھمیلوں میں ہمیں بیوقوفوں کو الجھا دیا جاتا ہے۔ اب ہوا کیا کہ حزب اللہ نے ٹھیک ٹھاک اس پہ میزائل شزائل فائر کیے، اس نے جناب اسرائیل نے اس بات کو، حزب اللہ نے اس لیے نہیں کیا کہ جی دوبارہ سینکشنز نہ لگ جائیں ہمارے اوپر، اور اس نے جو اسرائیل ہے اس نے اس لیے نہیں بتایا کہ ہماری بےزتی نہ ہو جائے۔ اب ہوا کیا کہ ان کی طرف سے، اس کے صدر کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی کہ ہم بدلہ لیں گے، اور کل کی ہی اسٹیٹمنٹ آپ اس کی ٹویٹ ذرا پڑھ لیں، اس نے انڈائریکٹلی سارا بتا دیا تھا کہ ہم کچھ کرنے لگے ہیں تمہارے ساتھ۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ حزب اللہ نے، میں سمجھتا ہوں ان کی ایک کوئی ٹیکنیکل مسٹیک تھی جو اس نے کہا تھا کہ جی ہمارے پاس اب اتنا اسلحہ اکٹھا ہو گیا کہ ہم اسرائیل کو ٹھیک ٹھاک تباہ کر سکتے ہیں، اور اندر کوئی بیٹھا ہوا کردوغلہ ہوگا یا کوئی سعد الدین کوبیک ہوگا جس الو کے پٹھے نے کوئی خبر لیک آؤٹ کر دی ہوگی، کیونکہ ان کے ٹاؤٹس تو ہر جگہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو 1857 کی جنگ آزادی میں بھی انگریزوں کے کتے نہلانے والے بیٹھے ہوئے تھے، 1920 کی تحریک خلافت میں بھی انگریزوں کے کتے نہلانے والے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے تحریک خلافت کو بھی ناکام کیا۔ اب ہوتا کیا ہے، اب سوال یہ نہیں ہے کہ جی یہ کس نے کیا، وہ تو آپ کے پاس جواب آ گیا، اسرائیل نے کیا۔ سوال یہ ہے کہ کس کا جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں۔ امت مسلمہ کا مشترکہ پلیٹ فارم جا کے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں، وہ معذرت کے ساتھ ٹویٹر رہ گئے، ٹویٹر پہ جا کے بیان دیں ہم مذمت کرتے ہیں۔ اس مذمت کو کیا ہے، میری مذمت کو آپ لائک کر دیں گے، وہ شاجی لائک کر دیں گے، اس سے کیا انڈیا کشمیر چھوڑ کے چلا جائے گا؟ اس مذمت سے کیا اسرائیل فلسطین کو چھوڑ دے گا؟ اس مذمت سے کیا جو ظلم ہوا برما کے مظلوم بچوں پہ وہ ختم ہو جائے گا؟ اس مذمت سے کیا جو ہزاروں لوگ شہید ہوئے کل لیبنان میں اور زخمی ہوئے ہزاروں لوگ، وہ کیا واپس آ جائیں گے دنیا میں؟ کیا ہوگا؟